هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين يتلون، بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو. بس یہ ہے، یہ چند ایک چیزیں ہیں جو مسلمان یا کوئی بھی انسان کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک کامیاب تاجر اور بزنس مین قرار دیتا ہے. ایک تجارت تو ہم دنیا سے کرتے ہیں نا، اور ایک تجارت سودا ہے اللہ تعالیٰ سے. دنیا کا سودا عارضی ہوتا ہے، وقتی طور پر لیا، فائدہ ہوا، بندے کو فائدہ اٹھایا، انجوائے کیا، بس ختم ہو گیا، پھر محنت کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو سودا اور تجارت انسان کرتا ہے وہ ایسی تجارت ہوتی ہے جو کبھی برباد نہیں ہوتی، ضائع نہیں ہوتی. اس کا فائدہ اس کو مسلسل ملتا رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، دنیا میں ملتا ہے، مرتے وقت بھی ملتا ہے، مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، اور کل قیامت کو میدان محشر میں بھی ملے گا، اور حساب کتاب کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے ملے گا. یہ ایسا سودا ہے. اور وہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے، جو رزق اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، اس میں سے بھی وہ کھلے چھپے علانیہ پوشیدہ طور پر خرچ بھی کرتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو دیتے ہیں. اور ان کے دینے کی نیت صرف یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ سے اس کا ثواب لینا ہے، جزا اللہ سے لین چاہیے، لوگوں سے ہم نہیں سننا چاہتے. تو یہ ہیں یرجونا، یہ امید رکھتے ہیں کہ اپنے ہر کام میں اللہ کو سامنے رکھا ہے کہ سب کام اللہ کے لیے ہو رہے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں، نہ اپنی ذات کے لیے، نہ ریاکاری کے لیے، نہ اپنی شہرت کے لیے. تو ایسے لوگ یرجون تجارتاً، امید رکھتے ہیں ایسے سودے کی، ایسی تجارت کی، لن تبور، جو ہرگز تباہ نہ ہوگی. اس کا فائدہ ظاہر نہیں، فائدہ اس کو ملے گا، نقصان بالکل نہیں ہوگا، زیرو پہ نہیں آئے گا. یہاں تو یہی ہے نا، انسان تجارت کرتا ہے اس کو ڈر بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں، اور کبھی 100% نقصان ہو جاتا ہے، بندہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ بیچنا پڑتا ہے اس کو. مگر یہاں ایسی تجارت ہے جو لن تبور، کبھی بھی تباہ نہ ہوگی. لیوفیہم، کیوں یہ تجارت کرتے ہیں؟ ان کو امید ہوتی ہے تاکہ وہ پورا دے انہیں، اجورہم، اجر ان کے، ویزیدہم، اور زیادہ دے انہیں، من فضلی، اپنے فضل سے. انہو، بے شک وہ اللہ، غفورن، بہت بخشنے والا ہے، شکورن، بہت قدردان ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ انہوں نے اب تجارت مجھ سے کی ہے، مجھے دے کے یہ نیکی کر دریا میں ڈال کے قائل ہوئے. تو میں نے بھی یہی سوچا، میں نے بھی یہی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں ان کو ان کے اعمال کی، نیتوں کی جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جو بدلہ ہے، جو فائدہ ہے، وہ میں ان کو ایسا دوں جو پورا ہو، اس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو. اور پھر اس کے بعد یہ پورا بدلہ دینے کے بعد وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِي، خوش ہو کہ میں پھر اپنے فضل سے ان کو اور بھی بڑھا دوں. یہ خوشی ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ بندے نے اللہ سے سودا کیا اپنے مال کا، اپنی جان کا، اپنی اولاد کا. بس اللہ، میں تیرے لیے، میرا مال تیرے لیے، تو حکم دے، میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں. اور وہ کرتا ہے. تو پھر اللہ خوش ہو کے جہاں اس کو اس کا بدلہ، اعمال کا بدلہ دیتا ہے، اتنا ثواب دے دیتا ہے، وہاں اپنے فضل و کرم سے اس کو اور بھی بہت کچھ نواز دیتا ہے. کیوں؟ انہو غفور، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا ہے. یعنی وہ نہ صرف گناہوں کو بخشتا ہے بلکہ خوش ہو کے بخش دیتا ہے. اور پھر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا بڑا قدردان ہوتا ہے. یہ نہیں کہ تم نے ایک دیا تو میں اس کے بدلے میں تمہیں ایک دوں. تمہارے اس ایک دیے کی قدر میرے ہاں ایک ہے کہ میں اس کو 7 کروڑ تک بھی اضافہ کر کے دے سکتا ہوں.
جتنا میں چاہوں. یہ ہے شکور. اللہ کے ہاں کوئی معمولی سی نیکی ضائع نہیں جاتی. یہ ہم جملہ کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو, کوئی نیکی ضائع نہیں جاتی, بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نہ صرف قبول کر کے اتنا بدلہ دیتا ہے, بلکہ اپنی طرف سے اپنے فضل و کرم سے کئی گنا بڑھا چڑھا کے بھی دیتا ہے. یہ ہے بڑھا چڑھا کے دینا کا مطلب کہ شکور ہے. اللہ بڑا قدردان ہے, ایک ایک نیکی کی اتنی قدر کرتا ہے. والذی اوحینا, اور وہ جو وحی کی ہم نے الیک آپ کی طرف, من الکتاب, کتاب میں سے, وہ الحق, وہی برحق ہے. اس لیے اس کتاب میں جو کچھ بھی ہم نے بتایا ہے کہ ایک ایک نیکی کا ثواب بھی ملے گا, اور اللہ اپنے فضل و کرم سے کئی گنا زیادہ بھی دے سکتا ہے. یہ اسی طرح کی بے شمار اور معلومات دی ہیں. یہی بتایا جنتی کون ہے, دوزخی کون ہے, جنتی لوگوں کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں اور دوزخوں کی کیا کیا. یہ سب جو وہی ہم نے کتاب سے کی ہے, یقین مانیے هو الحق, یہی برحق ہے. سچی باتیں ہیں, ایسی ہونی ہیں, اس میں کسی قسم کا شک نہ کیا جائے. اور مصدقا لما بین یدیہ, تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے. یعنی اس کی برحق ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ غیر مسلم, خاص طور پر کرسچن اور جو اس قرآن مجید کو پڑھیں, وہ یقین مانیں گے کہ واقعی یہ برحق ہے, اور ہماری کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا تھا یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. کوئی اس سے ہٹی ہوئی بات نہیں ہے. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, بعبادہ, اپنے بندوں کے بارے میں, لخبیر, البتہ پوری طرح باخبر ہے, بصیر, خوب دیکھنے والا ہے. پتہ ہے اس کو کہ میرے بندے کیا کیا کر رہے ہیں, کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا, کون دل سے عمل کر رہا ہے, کون دکھاوے کے لیے کر رہا ہے, کون اٹھتا ہے میرے لیے اور کون اٹھتا ہے میرے خلاف. سب کچھ میں دیکھ بھی رہا ہوں اور پوری طرح باخبر بھی ہوں. ثم اورثنا الکتاب, تو اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتاب کا وارث بنایا. یہ وارث کون بنے ہیں, کتاب کے وارث کون بنے ہیں؟ یہ تو ماضی کے انبیاء دیکھ لیں, ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی, ان میں سے کسی پر نازل فرمائی, اور پھر اس کے بعد ان کے جو بعد کے مسلمان تھے یا نبی آئے وہ وارث بنے. یہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. کیا تو ایک معنی یہی کرتے ہیں علماء, اور دوسرا معنی یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے ان لوگوں کو جو اللہ نے اپنے بندوں میں سے جن کو چنا ہے. وہ کہتے ہیں یہ امت ہے, یہ امت ہے. کیونکہ کتاب جو ہے نا, ہماری کتاب قرآن مجید, اس میں سب کتابیں شامل ہیں پچھلی. یعنی تورات کی فقہ بھی موجود ہے, اور انجیل کے اخلاق بھی موجود ہیں, اور زبور کی سرگوشیاں بھی موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس ایسی کتاب بنائی اور اس کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو اصطفینا من عبادنا, جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا. تو یہ چنے ہوئے بندے اللہ تعالیٰ نے چن لیے, تو لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے آگے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. تو پہلا حصہ فرمایا فمنہم ظالم لنفسہ, کچھ تو وہ ہیں جو کتاب کو مانتے ہیں مگر وہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے اپنی ذات پر یا اپنی ذات کے لیے, اپنی جان پر. وہ کیا ہے ظلم؟ یہ ہم ابھی پڑھتے ہیں. ظلم سے مراد ہم نے پڑھا بھی ہے قرآن میں, شرک بھی ہے, ہم سب جانتے ہیں. یعنی ایک مومن بھی مشرک ہو سکتا ہے. جیسے قرآن مجید کی سورہ یوسف کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ مِنْهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر اس کے ساتھ شریک بھی کرتے ہیں. تو اللہ پر ایمان ہے مگر اس کے ساتھ جو شرک ہے یہ ایک ظلم ہے. تو اس امت میں ایسے لوگ ہیں, تو یہ ہیں ظالم لنفسی, شرک کر کے اپنی ساری نیکیاں برباد کر رہے ہیں. ایمان لا کے شرک کے ساتھ ایمان کو داغدار بنا رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا دھبا ہے شرک کا جو ان کے ایمان پر پڑتا ہے, اور ان کا ایمانی لیول کمزور ہو جاتا ہے, جو اللہ پر کم ایمان ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک ظلم ہے جو انسان کرتا ہے. اور انہی میں سے جو کتاب کے وارث ہیں, انہی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی ذات پر ظلم کرنے والے ہیں.
وَمِنْهُمْ اور انہی میں سے مُقْتَصِدٌ کچھ میانہ رو ہے. میانہ رو سے مراد کیا ہے؟ میانہ رو سے مراد یعنی جو مومن تو ہیں مگر ساتھ ساتھ ذرا تھوڑا سا بیلنس انہوں نے رکھا ہوا ہے. گناہ بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں. نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، نافرمانیاں بھی کرتے ہیں. یہ ہماری سب کی حالت ہے. پتہ نہیں شرک بھی ہم کرتے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ حالت ضرور ہے کہ ہم کچھ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ نیکیاں بھی ہو جاتی ہیں ہم سے اور گناہ بھی ہوتے ہیں. مگر نیکیوں کا پلڑا اگر زیادہ بھاری ہے تو یہ شاید مقتصد ہوگا، اور ذرا اگر نیکیوں کا پلڑا کم ہے تو یہ شاید ظالم ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ انصاف تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں اسی کتاب کے وارث جو سابقٌ بالخیرات، جو سبقت لے جانے والے ہیں اوروں سے، تمام اور انسانوں سے یا نیک لوگوں سے آگے بڑھ جانے والے ہیں. بالخیراتی نیکیوں میں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں اس امت کے. یہ بالکل اسی طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تین حصوں میں کل قیامت کو بھی تقسیم کرنا ہے. وہ اس طرح کہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین والسابقون السابقون اولئک المقربون، ہے نا. تو فی جنات النعیم، ان کے ساتھ جنات کے لفظ لگائیں. پھر اسی طرح ہم دیکھیں تو مومن کی تین منزلیں، تین مقامات اس دنیا میں ہیں. لوگوں کے تین مقامات اس دنیا میں ہیں، تین لیولز. اور اسی طرح تین لیولز موت کے وقت ہوتے ہیں اور تین لیولز آخرت میں بھی ہوں گے. دنیا میں تین لیولز کون کون سے ہیں؟ ایک مومن ہے، یہ پہلا لیول ہے. پھر منافق ہے، یہ دوسرا ہے. تیسرا مشرک. یہ انسانوں کے لیولز، ایمانی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے. اور موت کے وقت بھی تین لیولز ہوں گے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر مرنے والا موت کے وقت مقربین میں سے ہے، سابقٌ بالخیرات میں سے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ، تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے، بھائی بڑی زبردست ہوائیں ہیں، ماحول بڑا خوبصورت ہے، خوشبودار ہے، بہترین نعمت بھرے باغات ہیں تمہارے لیے. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اگر مرنے والا اصحاب الیمین میں سے ہے تو فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو تمہیں سلام ہو، امن میں رہو گے. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ، یہ تیسرا لیول ہے جو موت کے وقت انسان کی ہوتی ہے کہ اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے تھا، گمراہ تھا، تو فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کے لیے پھر کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور دوزخ کی آگ میں سڑنا اور گلنا ہے. تو یہ ہے تین لیولز موت کے وقت بھی ہوتے ہیں. پھر جب آخرت آئے گی تو آخرت میں بھی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے تین حصوں میں تقسیم کرنا ہے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پہلا حصہ. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، یہ دوسری تقسیم. والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ تیسری تقسیم. تو اس طرح یہ بھی تقسیم ہے اللہ تعالیٰ نے کی ہے. تو فمنہم ظالم لنفسی، تو اس کے بارے میں اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہاں ظالم جو اپنی اوپر ظلم کرتا ہے یہی کافر ہے، مشرک ہے. امت میں ہیں ایسے لوگ، یہ نہیں ہوگا کہ امت ساری کی ساری مسلمان ہو. یہ امت کے لوگ ہیں مگر کتاب کا وارث ان کو بنایا تھا. اگر یہ مسلمان ہو جاتے، کتاب پر ایمان لاتے تو بہترین وارث بن سکتے تھے، لیکن نہیں مانتے. نام سنتے ہیں قرآن کا، رسول اللہ کا، اسلام کا نہیں مانتے. تو ایک تو یہ ہے ظالم لنفسی، ٹھیک ہے. تو اس کو بس الگ کر دیجئے، کیونکہ اگلی جو آیت آ رہی ہے جنات عدن یدخلونہا،
یہ یدخلون میں یہ شامل نہیں ہے، وہ اگلے دو ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو مقتصد ہیں۔ یہ اصحاب المیمنہ ہیں، یہ دائیں ہاتھ والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کو ذرا علیحدہ کر دینا ہے، مگر یہ مومن ہے، گناہ گار ہے، لیکن متقی انسان جو ہے، جو اس سے پہلے سبقت لے جا چکا ہے، یہ اس سے ذرا کم ہے۔ ٹھیک ہے، میانہ ہے، درمیانہ، بس درمیانے درجے کا مومن ہے۔ تو درمیانے درجے کے مومن کو بھی بہرحال اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا ہے، لیکن جس کے بارے میں یہ کہہ دیا ظالم لنفسی، وہ تو کیا پھر؟ اور وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور انہی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں خیرات میں، بھلائیوں میں۔ یہ تمام انسانوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں نیکی میں، تقوی میں، خیرات میں اور نیکی کے کاموں میں، یہ پیچھے نہیں رہتے، سب سے آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں اور پہل کرتے ہیں۔ سبقت کے لیے پہل کرنا پڑتی ہے کہ وہ اٹھ رہا ہے، اس سے پہلے میں اٹھ جاؤں، ہے نا؟ تو یہ پہل کرنی پڑتی ہے۔ تو پہل جو کرتا ہے تو اس کا ایک شوق، ذوق، دلچسپی، یہ سب نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اس کو ہے، اس کا جذبہ سچا ہے۔ تو ذالک هو الفضل المبین، سب فضل الکبیر، یہی ہے جو فضل ہے بہت بڑا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے سبقت دلا دے اور خیرات، نیکی کے کاموں میں وہ اللہ کے حکم سے آگے بڑھتا جائے۔ یہ اس کی فضل ہے، مہربانی ہے، جو اس نے اس کو اس مقام پہ پہنچایا۔ اور کچھ فضل یہ بھی ہے کہ ایک شخص کو اپنی اطاعت میں لگا دیا، گو وہ اللہ کے حق میں کوتاہی کرنے والا تھا، کمی کرنے والا تھا، تقصیر کرنے والا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنے فضل کبیر سے درمیانہ رکھا، یعنی اتنا نہیں کیا کہ وہ برائی کی طرف، گناہ کی طرف مائل ہو جاتا اور اسلام نام کی کوئی شے بھی نہ جانتا۔ یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ فضل نہیں ہے کہ ظالم لنفسی ہی پر اللہ کوئی فضل کرے، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے فضل۔ تو بہرحال اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ فضل ہے بہت بڑا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ معنی ہے جو کہ ہم نے پڑھا ہے۔ کچھ علماء ہیں جنہوں نے ظالم لنفسی کا مطلب یہی کیا ہے کہ مومن ہے، گناہ گار ہے، بڑے بڑے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سزا دینے کے بعد پھر اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کی سزا دینے کے بعد اس کو نکالنا ہے اور اس کو بھی جنت میں ڈالنا ہے۔ تو کہتے ہیں ظالم لنفسی سے یہ مراد بھی لیا جا سکتا ہے، یہ پکا کافر، پکا مشرک وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ہے، حقیقت ہے، حساب کتاب تو ہمارا ہونا ہے، کافروں کا اور مشرکوں تو ہونا نہیں ہے، وہ تو سیدھے جہنم کے ایندھن ہے نا۔ حساب کتاب ہمارا ہونا، ہاں بھئی یہ غلطی کیوں کی، یہ گناہ کیوں کر کے آئے، تم تو جانتے تھے کیوں کیا؟ تو ایسی صورت میں اگر گناہوں کا پلڑا بھاری رہا اور نیکیوں کا پلڑا کم رہا تو سزا تو ملنی ہے، باقی اللہ رحمت کرے تو مہربانی اس کی۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس سزا کو پانے کے بعد ایسا مومن جس کے دل میں لا الہ الا اللہ تھا اور وہ اللہ پر یقین رکھتا تھا، مگر ساتھ ساتھ اس نے کبائر کیے ہیں، کبائر کی سزا اس کو مل جائے گی، مگر جس کے دل میں لا الہ الا تھا، اللہ کی پہچان تھی، اس نے شرک نہیں کیا، تو اس کے گناہوں کی سزا کے بعد اللہ اس کو نکال کے جنت میں داخل کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اگر دونوں معنی ہم لیں تو پہلا معنی جو میں نے بتایا تو اس میں جنات عدن یدخلونہا، تو علماء یہ کہتے ہیں یہ باغات ہیں ہمیشگی کے، داخل ہوں گے وہ اس میں۔ وہ کون ہیں؟ آخری دو، مقتصد اور سابق بالخیرات۔ ظالم لنفس ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں مراد کافر ہے یا مشرک ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ بات کے جو لوگ ہیں دو، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کرے گا، جو ہمیشہ کی ہوگی، جس میں یہ داخل ہوں گے۔ اور اگر ظالم لنفسی ہی کا مطلب یہ لیں کہ مومن ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اس کو دوزخ کی سزا ملی ہے،
بالآخر پھر اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے جنت میں داخل کر دیتا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بار بار دوزخ سے لوگ نکالے جائیں گے، دوزخ سے لوگ نکالے جائیں گے سزا دلوانے کے بعد۔ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ بار بار ان کو اللہ حکم دے گا ان کو بھی نکال دو، اب بتاؤ کون ہے، وہ کہیں گے یہ، اب ان کو بھی نکال دو، اور کون ہے یہ، اچھا ٹھیک ہے ان کو بھی نکال دو۔ تو اس طرح ایک ایک کر کے نکالتے چلے جائیں گے، اور آخر میں اللہ فرمائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان تھا نا اس کو بھی نکال دو، تو وہ بھی نکل آئیں گے۔ تو یہ معنی کیا جا سکتا ہے جنات عدن، باغات ہیں ہمیشگی کے، یدخلونہا، وہ داخل ہوں گے ان میں، یحلون فیہا، وہ پہنائے جائیں گے ان میں، من اساورا، کنگنوں میں سے، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتی۔ جنت میں ایک جنتی کی شان یہ ہوگی۔ دنیا میں تو لوگ دیکھتے ہیں نا کہ بادشاہ لوگ جو ہیں بڑے بڑے زرق برق قسم کے لباس پہنتے ہیں، تاج پہنتے ہیں، ہیرے لگے ہوتے ہیں ان پہ، جو ان کی بڑے پن کی علامت ہوتی ہے کہ بادشاہ ہے، ملکہ ہے۔ پھر یہی بادشاہ لوگ سونے کے بڑے بڑے کنگن بھی پہنتے ہیں، اپنی عمارت، اپنی دولت، اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے پرسکون لوگ ہیں، سوکھے لوگ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں دنیا کی حسرت تو ہے مومنوں کو، لیکن اس حسرت کو میں جنت میں پوری کروں گا۔ سونے کے کنگن پہناؤں گا، موتی کے کنگن بھی پہناؤں گا، یا موتیوں کے ہار پہناؤں گا ان کو۔ جنت میں یہ سونا حلال ہے، مگر دنیا میں مومن کے لیے سونا، مومن مرد کے لیے حرام ہے، وہ نہیں پہن سکتا اس کو۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور لباس ان کا ان باغات میں ریشم کا ہوگا۔ ریشمی لباس جسم پہ جب سرکتا ہے نا، یہ جسم کو لگتا ہے تو جسم بھی بڑا اچھا فیل کرتا ہے، ہاں، ہلکی پھلکی گدگدی ہوتی ہے۔ اس لیے مردوں کو کہا نہ وہ نہ پہنے کہ ہر وقت ان کو گدگدی ہوتی رہے، اس لیے حرام کیا ان کے لیے کہ نارمل رہیں، نارمل۔ عورت کے لیے ٹھیک ہے، اس کے لیے جائز قرار دیا۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور لباس ان کا ان باغات میں کیا ہے، حریر کا ہوگا۔ تو دیکھیے کپڑے، نعمتیں اور پھر پہناوے، یہ سب ایسے ہیں جس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ان کو سونے کے کنگن یا موتی پہنائے جائیں گے، کتنے ہوں گے، کہاں تک ہوں گے؟ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تبلغ الحلیۃ من المؤمن، مومن کا جنت میں زیور جو ہے نا وہ اس جگہ تک پہنچے گا حیث یبلغ الوضوء، جہاں اس کا وضو پہنچتا ہے۔ یعنی یہ یہاں سے لے کر بازو تک ہے نا، ہاں، کونیوں سمیت، یہ سارا بازو اور یہ سارا بازو، اور اگر پاؤں میں بھی پہننے کا شوق ہوگا تو وہ بھی پہنا دے گا اللہ۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا زیور جو جنت کا زیور ہے، خوبصورت بہترین سونا، خالص 100%، اور وہ بھی جنت کا، اس کے بنے ہوئے۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ آپ وہ ماحول دیکھیں نا، آج تو خیر سونے کی بجائے ہم نے بینک بیلنس بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، پیسہ ہے، پیسہ، بلینئر بن جاتے ہیں لوگ۔ لیکن اس دور میں پیسہ نہیں ہوتا تھا، جب قرآن اترا ہے تو اس دور میں کوئی کرنسی نہیں ہوتی تھی لیکن معمولی سی، لوگ چیز دیتے تھے، اس چیز کے بدلے میں شے لے لیتے تھے، یا محنت کرتے تھے، محنت کے بدلے میں کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے لیتے تھے، اس طرح گزارا چلتا تھا۔ لیکن بادشاہ لوگوں کو بھی دیکھتے تھے نا کہ اس دور کے بادشاہ کیا زبردست ہیں، کیا لباس پہنتے ہیں، تو ایک غریب آدمی خواہش تو رکھتا ہے یار میرے پاس بھی ایسا لباس ہو، اور سونے کا کنگن میں بھی پہنوں، بادشاہ بنوں۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ کوئی حسرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنت میں سب کچھ پہناؤں گا، تم بادشاہوں کی طرح رہو گے وہاں، ایسا لباس ہوگا، ایسا پہناوا ہوگا، اور ایسی نعمتیں ہوں گی، ایسے گھر ہوں گے، بادشاہوں کی طرح رہو گے، ایک ایک بندہ۔ بس شرط یہ ہے کہ یہاں دنیا میں بس اللہ کا کہنا مان کے انسان بڑی سادہ زندگی گزار لے۔ وقالو، اور جنت میں داخل ہو کے یہ سب جنتی کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے۔ جنت میں جائیں تو غم بھی چلا جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے غریب آدمی ہو نا، وہ سارا دن محنت کرے اور اس سے یہ طے ہو کہ اتنے گھنٹے محنت کرو گے تو میں 1000 روپے دیں گے، تو شام کو اس کو 1000 روپے دیا جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ مگر بڑھ کے اگر 1000 اور دے دیا جائے تو اس کی تھکاوٹ ہی اتر جائے گی، اس کے سارے فکر ہی اتر جائیں گے۔ یہ کیفیت ہوگی کہ جنت میں ہر قسم کا غم ختم ہو جائے گا، اور کہیں گے اللہ تیرا شکر، اب نہ کمانے کی فکر، نہ کھانے کی فکر، نہ پہننے کی فکر، نہ گھر بنانے کی فکر، نہ بیوی کی فکر، نہ بچوں کی فکر، سب کچھ اللہ تو نے ہمیں دے دیا یہاں۔ ان ربنا، یقیناً ہمارا رب، لغفور، البتہ بہت بخشنے والا ہے۔ واقعی اللہ نے ہمارے گناہ بخش دیے اور ہمیں جنت میں داخل کیا۔ شکور، ہم نے دنیا میں معمولی سے عمل کیے، اس کی اتنی اس نے قدر کیا کہ ہمیں جنت میں بادشاہوں جیسی زندگی عطا کر دی۔ الذی احلنا، وہ جس نے لا اتارا ہمیں دار المقامتی، گھر میں دائمی قیام کے، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ کہیں گے اللہ تو نے ایسے گھر میں ہمیں لا بسایا جو ہمیشگی کا گھر ہے، جنت اتنا خوبصورت، یہ اللہ تیرا فضل و کرم ہے، تیری بڑی مہربانی ہے، ورنہ ہمارے عمل کو اتنے نہیں تھے کہ ہم اس مقام پہ پہنچ سکتے۔ اور پھر یہ ماحول اتنا خوبصورت ہے، اتنا اچھا، اتنا ہم انجوائے کر رہے ہیں کہ یہاں کوئی مشقت نہیں ہے، محنت نہیں کرنا پڑ رہی، سب کچھ مل رہا ہے بغیر مشقت کے۔ مشقت دنیا میں تھی، جس میں وضو بھی کرنا پڑتا تھا، گرمی میں بھی آنا جانا پڑتا تھا، ٹھنڈ بھی پڑتی تھی، یہ تکلیفیں برداشت کرتے تھے، جہاد بھی کرنا پڑتا تھا، حلال بھی کمانا پڑتا تھا، حرام سے بچنا پڑتا تھا، پھر اپنی فکر، بیماریاں، تکلیف، اپنی اولاد، بیوی، بچے، والدین، یہ سب کام ایسے تھے جس میں واقعی بڑی مشقت تھی، تھک گئے تھے ہم۔ یہاں الحمدللہ وہ تھکاوٹ نہیں ہے، ولا یمسنا فیہا من لغوب، اور نہ ہی ہمیں پہنچتی اس میں کوئی تھکاوٹ۔ ہم ایسے ماحول میں ہیں کہ فریش رہتے ہیں، فریش، خوش رہتے ہیں، جلے بھنے نہیں رہتے، خوش رہتے ہیں، حسد نہیں ہے، الحمدللہ۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم، ان کے لیے نار جہنم، آگ ہے جہنم کی، لا یقضا، نہ کام تمام کیا جائے گا، علیہم، ان کا، فیموتو، کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف، اور نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، من عذابہا، اس کے عذاب میں سے، کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، کل کفور، ہر ناشکرے کو۔ لیکن جو کافر ہیں ان کے لیے تو باہر دوزخ کی آگ ہے، وہ تو وہیں گلیں گے، سڑیں گے۔ لا یقضا علیہم، ان کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کو مارا نہیں جائے گا، ان کو موت طاری نہیں ہوئے گی، یا ان کے بارے میں یہ طے کر دیا جائے کہ وہ مر جائیں، فیموتو، کہ وہ مر جائیں، مریں گے نہیں، لیکن اذیت ایسی ہوگی کہ نہ جی سکیں گے نہ مر سکیں گے، موت نہیں آئے گی وہاں۔ ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور یہ عذاب جو ہے اس میں بھی ایک لمحہ کے لیے کسی بھی وقت تخفیف نہیں کی جائے گی کہ اس کی ذرا ڈگری کم کر دی جائے، نہ، بلکہ ایک ہی ڈگری کی سزا جو ہے نا ان کے اپنے کفر، بے ایمانی، نفاق، اس کی وجہ سے ان کو وہ سزا ملے گی۔ کذالک نجزی، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں، کل کفور، ہر ناشکرے کو۔ یہ بڑا شکر ادا کرنے کا موقع تھا کہ رسول کو مان لیتے، قرآن کو مان لیتے، دین کو مان لیتے، مگر انہوں نے کسی شے کو نہیں مانا، اپنی مرضی کرتے رہے، اللہ کھلاتا رہا یا اللہ کی بھی ناشکری کرتے رہے، اللہ ہدایت کے سامان نازل کرتا رہا، اس کو بھی ناشکری کے ساتھ رد کر دیا، رسول بھیجا، اس کو بھی قبول نہیں کیا، یہ بھی بہت بڑی ناشکری تھی۔
اسلام پیش کیا اس کو بھی چھوڑ دیا، کفر پہ قائم رہے، یہ بھی بہت بڑی ناشکری تھی۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ چلائیں گے اس میں، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا نکال ہمیں، نعمل صالحا ہم عمل کریں نیک۔ تو جہنم میں وہ چیخیں گے، چلائیں گے، مگر ان کی چلاہٹ کو، چیخ کو کوئی نہیں سنے گا، کسی پر اثر نہیں ہونا، نہ کسی نے ترس کھانا ہے۔ یہ ہے، یہ حالت ہوگی ان کی۔ اور پھر یہی کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا ہمیں اس جہنم سے نکال دے۔ بس دیکھ لیا اپنے برے انجام کو، یقین آ گیا ہے کہ برے کاموں کا، بے ایمانی کا، کفر کا، نفاق کا یہی نتیجہ تھا جو بتایا جاتا تھا دنیا میں، ہم نے اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، بلکہ اس میں ہم ڈال دیے گئے ہیں، سزا جھیل رہے ہیں۔ اللہ بس ایک درخواست ہے کہ ہمیں اس جہنم سے نکال، دنیا میں بھیج، نعمل صالحا، ہم پکا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اب نیک عمل کریں گے۔ اور کون سے عمل؟ غیر الذی کنا نعمل، نہ کہ وہ عمل جو ہم کیا کرتے تھے، گناہ کرتے تھے جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے، اب پکا وعدہ کرتے ہیں کہ ایک بار دنیا میں بھیج تو ہم نیک عمل کریں گے، کبھی گناہوں کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں، کفر کو قریب نہیں آنے دیں گے، تیرے بندے بن کے رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں عطا کی تھی؟ یہ کافی نہیں تھی سوچنے کے لیے؟ اس عمر میں تمہیں کئی ہلاوے بھی آئے، تم نے بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ سنا، اور پھر ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ نصیحت پکڑتا اس میں جو بھی نصیحت پکڑتا، بہت کچھ سمجھایا گیا، نبی آئے، رسول آئے، کتابیں آئیں، تعلیمات آئیں تم پر، تم تک پہنچی، تم نے سنی، بڑی نصیحت کی باتیں تھیں۔ عمر میں بھی کہ عمر کو تم اپنی دیکھو، پہلے بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، کافی تھا یہ وقت سوچنے کا۔ جوانی سے انسان جب ڈھلتا ہے، بڑھاپے میں آتا ہے، تو بڑھاپا ہی اس کو باور کرانے لگ جاتا ہے کہ بھائی ذرا ہوش سے، ہوش سے، اب بس لائف ہے، عارضی ہے، کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے، ہوش سے۔ تو انسان نصیحت تو اس سے پکڑ سکتا ہے کہ پہلے جوان تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کمزور ہوتا جا رہا ہوں، توبہ کر لوں، مان جاؤں، مگر نہیں مانا۔ پھر وجاءکم النذیر، اور آ گیا تمہارے پاس النذیر۔ نذیر کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو یہ ڈرانے والے نبی ہوتے ہیں، کتاب ہوتی ہے، اور ایک نذیر خود انسان کے پاس آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آج دیکھیں کالے بال ہیں، کچھ عرصے کے بعد یہ جو ہی سفید بال ہونا شروع ہو گئے تو یہ سفید بال ڈراتا ہے، اس کو نذیر کہتے ہیں۔ یہ وارننگ ہوتی ہے، بھائی اب بوڑھے ہونے والے ہو، اب جوانی جا رہی ہے، اب زوال شروع ہو گیا ہے، اب عروج کا وقت ختم ہے کہ نہیں؟ مگر ہمارے بیچارے جوان ہی ایسے ہیں جو وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے بال ہی سفید ہوئے پڑے ہیں، ابھی کوئی ذمہ داری نہیں لیتے، نہ پڑی ہے سر پہ۔ یہ خوراکوں کا اثر ہے، اور کیا ہے؟ تو ان کا قصور نہیں ہے، خوراکوں کا اثر ہے۔ تو وجاءکم النذیر، اور آ گئے تمہارے پاس النذیر، ڈرانے والا، یعنی یہی بال، داڑھی کے بال، سر کے بال۔ یہ بڑی بڑی وارننگ ہوتی ہے، دیکھا جائے تو بندہ سوچے تو واقعی ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ فما للظالمین، مگر ظالم لوگ نہیں سوچتے ان باتوں کو، وہ اپنے کفر پہ ڈھٹائی کے ساتھ، ضد کے ساتھ، تعصب کے ساتھ مخالفت بھی کرتے ہیں، اڑے بھی رہتے ہیں، مانتے نہیں ہیں حق کو۔ تو یہ ظالم جب اس طرح کے ظلم کر کے رب کے پاس آئے تو رب اس کو سزا نہ دے، اور پھر یہ چیخے چلائے اور کہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے زندہ کر، مجھے باہر نکال دوزخ سے، دنیا میں بھیج، میں آئندہ وعدہ کرتا ہوں کہ نیک عمل کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وما للظالمین من نصیر، ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، سڑے وہیں جلیں۔ بڑا وقت دیا ان کو، چانس تھا اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنے کا، انہوں نے نہیں سنبھالا۔
تو اس لیے اب یہ باتیں نہ کریں، اب دنیا دوبارہ قائم نہیں ہوگی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عالم غیب السماواتی، جاننے والا ہے غیب آسمانوں کا، والارضی، اور زمین کا، انہ، بے شک وہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں والے بھید۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سب باتوں کو جانتی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے کوئی عمل اللہ سے چھپے ہوئے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک شے کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک شخص کی حرکت کو اور زندگی جتنی بھی دی ہے اس کو، اس کے ایک ایک دن کے ایک ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ جو آسمان اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے، وہ بندوں کے اندر چھپے ہوئے جو عمل ہیں یا بندوں کے اپنے عمل ہیں ان کو کیوں نہیں جانتا؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے اندر آنے والے خیالات کو بھی خوب جانتا ہے۔ وہ بھید ہیں جو بندوں نے اپنے سینوں کے اندر چھپا رکھے ہوتے ہیں، مگر اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ اللہ ان کو بھی نکال کے ان کے سامنے کر دے گا۔ اس لیے اللہ کو پہچانو، اللہ تعالیٰ کا خوف کھاؤ، اور اس تقسیم میں جو انسانوں کی ہو رہی ہے اس میں دیکھو کہ تمہارا شمار کس میں ہو رہا ہے، مقتصد میں ہو یا سابق بالخیرات میں ہو یا پھر ظالم لنفسہ میں ہو۔ تو انسان دنیا میں ہی یہ نصیحت آ گئی، اس کو سننے کے بعد اب خود اپنا فیصلہ کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور کس گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں زمین میں پیدا کر کے جب چھوڑا ہے تو اب زمین میں تمہارے جانشین بنتے چلے آ رہے ہیں۔ خلائف خلیفہ کی جمع ہے، خلیفہ ہم سب جانتے ہیں، جانشین کو کہتے ہیں۔ جیسے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خلیفہ تھے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے خلیفۃ الرسول، کہ رسول کے خلیفہ۔ تو جانشین، ایک گیا پیچھے دوسرا آ گیا، ایک کے بعد دوسرا آ رہا ہے۔ یہ نسل ختم نہیں ہو رہی بلکہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ جو فوت ہوں ان کا اگر جانشین نہ ہو تو پھر یہ انسان زمین پہ جلد ختم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا اس کا جانشین بنتا چلا آ رہا ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کے ہیں، ہمارے بزرگ اپنے بزرگوں کے تھے، ہمارے بعد کی نسلیں ہماری جانشین ہوگی۔ تو یہ ہے ایک قوم کے بعد دوسری قوم کا آنا، ایک نسل کے بعد دوسری نسل کا آنا، یہ سارا ایک صدی کے بعد دوسری صدی کا آنا، یہ سب کیا جانشینی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جانشینی میں نے قائم کر رکھی ہے۔ هو الذی، وہی تو ہے جس نے جعلکم، بنایا تمہیں، خلائف، جانشین، فی الارض، زمین میں۔ اس طرح زمین آباد ہے تو یہ بھی اس کا بڑا کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی 70% یا 80% لوگ ایسے ہوں جو شادیاں کریں ان کے بچے نہ ہوں تاکہ اولادیں، جانشینی ختم ہو جائے یا آبادی کم ہوتی جائے، بلکہ مسئلہ ہے لوگ کہتے ہیں آبادی بڑھتی جا رہی ہے، کیا ہوگا؟ کتنی زبردست کام ہے کہ، اور پھر یہ جانشینی جو ہے نا، جب اللہ خود کسی کو جانشین بناتا ہے تو اس کی روزی کا بھی ذمہ لیتا ہے۔ جتنی تعداد انسانوں کی بڑھتی جا رہی ہے اتنا بھی رزق بڑھتا جا رہا ہے، زمین آباد ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے وہ ذات جس نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ پھر فمن کفر، تو جو کفر کرتا ہے، فعلیہ کفرہ، تو اسی پر ہے کفر اس کا، یعنی وہ اللہ کی ذات کو تسلیم نہیں کرتا اور اس کی اس قدرت کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے نہیں، انسانی نظام ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم کنٹرول کر لیں گے کہ اس ملک کی اتنی آبادی ہو اور اس ملک کی اتنی ہو اور اس ملک کی اتنی ہو۔ انسان کر کے تو دیکھے، نہیں کر سکتا۔ اللہ کے اختیارات کو، اس کی قدرت کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور انسان کو اپنی بے بسی کا اظہار کرنا پڑے گا کہ واقعی ہم بے بس ہیں۔ یہ اس کی چالاکیاں ہیں، ہوشیاریاں ہیں کہ وہ وقتی طور پر ایسی باتیں کر لیتا ہے، لیکن بے بس ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں
کہ اس سسٹم کو جو مدر پدر آزادی کا ہے دنیا میں مختلف ملکوں نے اپنایا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آئندہ کی نسلیں جو ہے نا، بہت سی نسلیں، بلکہ 1-2 نسلوں کے بعد ہی وہاں یہ کام شروع ہو گیا کہ ہمیں اولاد نہیں چاہیے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے شادی کرنے کی، اولاد بھی نہیں چاہیے۔ اب یہ ہے ملک، یعنی یورپ کے یا نارتھ امریکہ کے، یعنی ان ملکوں میں زیادہ تعداد بوڑھوں کی ہے، جوانوں کی نہیں ہے، بوڑھوں کی تعداد ہے۔ اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بوڑھے بھی ختم ہو جائیں گے تو جوان تو ہیں نہیں، تب کیا کریں گے؟ اب آہستہ آہستہ وہاں اسی چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، عورت کی خواہشات پوچھی جا رہی ہیں کہ تم کیا چاہتی ہو، تم کیسی عورت بننا چاہتی ہو؟ وہ کہتی ہے میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں ماں بنوں، میری شادی ہو، یہ انٹرویوز آ رہے ہیں، اب میرا گھر ہو، میرا شوہر ہو۔ ان نیچرل لائف جو ہے اس کے یہ نتائج وہ دیکھ رہے ہیں کہ جوان ان کے ہاں بہت کم تعداد میں، زیادہ سے زیادہ پوری آبادی میں 10% بھی نہیں ہے۔ تو ان کو اب آئندہ کا فکر ہے، اس لیے امیگریشن کے قوانین جو ہیں وہ ذرا تھوڑے سے ڈھیلے بھی کر دیے ہیں، اور دوسرے ملکوں سے جن جن لوگوں کو لایا جا رہا ہے ان کو بھی سوچ سمجھ کے لایا جا رہا ہے کہ پڑھے لکھے ہوں، سمارٹ ہوں، خوبصورت ہوں، جوان ہوں۔ وہ آ رہے ہیں، انہی جوانوں کو جو پڑھے لکھے بھی ہیں، انہی جوانوں کو پھر موقع دیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ہاں جاب بھی کریں، شادیاں بھی کریں، آباد بھی ہوں، نئی نسلیں تمہاری تیار ہوں، ہمارے بن جائیں۔ ہے انسان بے بس کے نہیں، کتنا کچھ سوچتا ہے انسان، مگر یہ جو معاشرہ ہے ہم انسانوں کا، جو مختلف نظاموں پہ ہم نے کھڑا کیا ہے، یہ سارا معاشرہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سے کاٹ چکا ہے کہ ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنی ٹیکنالوجی پہ، اپنی ترقی پہ بڑا فخر ہے، اور ہم خود ہی اپنے آپ کو سنبھالنا جانتے ہیں۔ یہ کفر ہے، کر اللہ رہا ہے، جانتے ہیں کہ ہم ڈی این اے نہیں بنا سکتے، ایک بیج سیڈ پیدا نہیں کر سکتے، خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے۔ تو اس سب کچھ کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، فعلیہ کفرہ، تو اس کا کفر اس کے اوپر ہے، اس کا وبال اسی پر ہی آئے گا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، ان کا کفر جتنا آگے بڑھتا جائے گا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی بھی ان پر بڑھتی جائے گی، کہ اللہ خوش ہوگا ان سے؟ یعنی تم نے جو کچھ بنا رکھا ہے میں اس سے خوش ہوں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن جو تمہیں بنایا، تم اگر اللہ کے بندے نہیں بنتے، اس کا کہنا نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے، تو پھر اللہ تم سے کیسے خوش ہو؟ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، ایسے لوگوں کا کفر جو ہے وہ ان کو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کی رحمت سے بھی یہ لوگ دور ہوں گے، اللہ ان سے سخت غصے میں آئے گا، اور پھر خسارہ یہ بھی ہوگا کہ گمراہ ہو کے اللہ کی ناراضگی اور پھٹکار ان پر ایسی پڑے گی کہ اللہ ان کو تباہ بھی کر دے گا۔ یہ حالات ہیں۔ اگر یہ یقین نہیں آتا تو بہرحال یہ جو اس کی سٹوریز ہیں آپ ذرا پڑھیں۔ یہ جو آیا تھا نا سونامی انڈونیشیا میں اور دوسرے ساتھ اور ملکوں میں، تو وہاں کیا ہو رہا تھا، کیا کچھ کرتے تھے لوگ، کتنی غلیظ حرکتیں تھیں۔ یہ سب ایسی چیزیں تھیں کہ ایسا کفر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں مزید اضافہ کرتا ہے اور کچھ نہیں۔ قل ارائیتم، کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تم، شرکاءکم، کیا دیکھا تم نے، ارائیتم کیا دیکھا تم نے، شرکاءکم اپنے شریکوں کو، الذین وہ جنہیں تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی وحدانیت کو اور اس کی ذات کو تسلیم نہیں کرتے، دوسروں کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کہ وہ بھی خدائی اختیارات رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے ذرا اتنا سوال کرو، پوچھو ان سے،
بھلا بتاؤ تم اپنے شریکوں کے بارے میں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، یعنی جو پکار اللہ کے لیے ہونی چاہیے تم دوسروں کے لیے کرتے ہو، ان شریکوں کے بارے میں اتنا بتا دو کہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ نظر آتا ہے، کون سی ایسی چیز ہے زمین کی جو انہوں نے پیدا کی ہو، وہ ذرا مجھے دکھا دو، کچھ دکھا دو۔ یہ بس اتنا سوال ہے، اس سوال سے ان کی خدائی کی جڑ کٹ جاتی ہے، وہ خدائی ناکام نظر آتی ہے۔ جن کو دنیا میں لوگ بڑے سے بڑا مقام دے دیتے ہیں کہ یہ فلاں ہستی ہے، فلاں بزرگ ہے، یا فلاں بزرگ کی اولاد ہے، یہ اس کا ہم نے بت بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کے اندر اس کی روح آتی ہے، ہم اس سے مانگتے ہیں، پھر یہ کیا کرتا ہے، آگے پہنچاتا ہے۔ تم مانگتے تو ہو ان سے، بتاؤ انہوں نے اس زمین میں کون سی ایسی چیز ہے جو پیدا کی ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز، مکھی دیکھ لو، مچھر دیکھ لو، چیونٹی دیکھ لو، کوئی پودا دیکھ لو، کوئی پھل دیکھ لو، کوئی بندہ بتا سکو، کچھ تو بتاؤ کہ انہوں نے اس کو پیدا کیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ واقعی ان کے پاس کچھ اختیارات ہیں۔ جب کچھ اختیار ہی نہیں ہے، کچھ پیدا ہی نہیں کر، بلکہ یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا پھر یہ بتاؤ کہ آسمانوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، اتنا اونچا آسمان ہے، اس میں ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، پھر رات ہے، دن ہے، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، اس میں بھی کیا ان کی کوئی شراکت ہے؟ کہ آسمان جب بنایا گیا تھا تو یہ اس میں شریک ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی مدد کی ضرورت پڑی ہو، یا اس وقت جو سسٹم اوپر قائم ہے، سورج اپنے مدار پہ چل رہا ہے، اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند بھی چمکتا ہے، ستارے بھی چمکتے ہیں، ڈوبتے ہیں، یہ ان کو غروب کرنے میں، طلوع کرنے میں کیا ان خداؤں کی کوئی شراکت ہے؟ کچھ تو بتاؤ، کوئی شراکت ہو تو چلے کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، کم از کم کچھ تو ہے نا۔ کچھ بھی نہیں ہے، ان خداؤں کو پتہ نہیں ہے کہ اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ شراکت کی تو الگ بات ہے، کیونکہ ایسے خدا جو ہیں جن کو بڑی شے بنایا جاتا ہے، ان کو کمروں میں بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر جب رات کو نکلتے ہیں تو باہر تالے لگاتے ہیں تاکہ کوئی آ کے ہمارے ان خداؤں کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی شاید چوری نہ کر جائے۔ یہ حال ہے، انسان کی عقل یہی ماری جاتی ہے کہ جس کو تم بڑی ہستی سمجھتے ہو اس کو پھر آزاد چھوڑ دو، وہ اپنی چیزوں کی خود حفاظت کر لے گا، آنے والے کی خود خبر لے لے گا، کیونکہ بڑی ہستی ہے نا۔ لیکن کہتے ہیں نہیں، بس عبادت کے لائق یہی ہیں، باقی جو ہے نا وہ ہمیں سنبھالنا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جیسے ان خداؤں کی مرمت کی تھی، وہ بھی تو چھوڑ کے چلے گئے تھے نا۔ تو یہ حالت ہے۔ ام آتیناہم کتابا، یا دی ہے ہم نے ان کو کوئی کتاب، فہم علی بینۃ منہ، تو وہ ہوں اوپر ایک واضح دلیل کے اس سے، یعنی اس کتاب میں سے کوئی ان کے پاس واضح دلیل ہو جس کو یہ بنیاد بنا کے کہہ رہے ہوں کہ واقعی ہم ان خداؤں کو جو پوجتے ہیں اس کے پیچھے یہ دلیل ہے اور یہ کتاب ہے۔ نہ کوئی کتاب، نہ کوئی دلیل، پھر بھی ان کو پوجا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جب کچھ بھی نہیں ہے تو بل اصل بات یہ ہے کہ ان یعد الظالمون، کہ نہیں وعدہ کرتے ظالم لوگ، بعضهم بعضا، بعض ان میں سے کسی ایک کو، یعنی یہ ظالم مشرک لوگ ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو باتیں ان کی یہی ہوتی ہیں کہ بس یہ کرتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، جو ان کے خلاف ہیں یہی ہیں خدا، یہی کرنے والے ہیں۔ تو یہ سب باتیں جو کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں نہیں ہیں مگر الا غرورا، دھوکا، یہ دھوکا ہی ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے، یمسکو، جو تھامے رکھتا ہے، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہیں تمہارے خداؤں کی جن کو شریک بنا رکھا ہے بے بسی،
ہم نے چند سوال کیے ہیں، تمہارے پاس ایک کا جواب بھی نہیں ہے. اب سنو اللہ تعالیٰ خود کون ہے. پھر سنو کہ یقین مانو کہ اللہ یمسک السماوات والارض، کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں کو اپنے مقام پر اور زمین کو اس خلا میں اپنے مقام پر تھامے ہوئے ہے. یہ اللہ ہی ہے. یعنی بہت بڑی چھت ہے، اس چھت کو اللہ نے تھام رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے تھام رکھا ہے، اس کو ٹوٹنے نہیں دے رہا. وہ بغیر پلرز کے یہ چھت اپنے مقام پہ کھڑی ہے. یہ اللہ نے خود ہی اس پہ کنٹرول کر رکھا ہے. اللہ ہی اس کو تھامے ہوئے ہے. پھر اسی آسمان، ایک نہیں 7 آسمانوں کو اللہ نے تھام رکھا ہے، جو ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہیں. پھر ان آسمانوں میں یہ سورج، چاند، ستارے، گلیکسیز، معلوم نہیں بلیک ہولز، کیا کچھ ہے، جو سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہو رہے ہیں اور اپنے اپنے مدار میں چلتے بھی جا رہے ہیں. یہ اللہ ہی ہے جس نے یہ سارا نظام اوپر قائم کر رکھا ہے اور اس نظام کو امپلیمنٹ کر رہا ہے. یہ بھی اس کا تھامنا ہے. اور اسی اس پورے سسٹم کا ایک حصہ ہماری زمین بھی ہے جس میں ہم بستے ہیں. یہ زمین بھی اپنے مدار میں بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ رہی ہے، بال کی طرح رول کرتی جا رہی ہے، مگر ہم ہیں کہ اس پہ آرام سے رہ رہے ہیں. یہ اپنے مقام سے ادھر ادھر نہیں ہو رہی ہے. خلا میں کہیں باندھ کے نہیں رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو، خلا میں ہے. اور خلا میں ہر شے تیرتی ہے، تو یہ زمین تیر رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، مگر ہم اب آرام سے رہ رہے ہیں. یہ کون ہے جو اس زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ تم اس طرح دوڑو اور اتنی رفتار سے دوڑو اور اس طرح دوڑو کہ شام بھی اس پہ آ جائے، صبح بھی آ جائے، موسم بھی بدلتے رہیں اور وقت بھی آہستہ آہستہ گزرتا جائے. یہ اللہ ہی ہے. اگر وہ نہ تھامے تو ان تزولا، کہ وہ دونوں ٹل جائیں اپنے مقام سے. کوئی شے اپنے مقام پہ نہ رہے. اور پھر جب نہیں رہے گی تو کیا ہوگا؟ ہم یہاں آباد ہو سکتے ہیں؟ ہم نے تو اسی وقت ختم ہو جانا ہے. وَلَئِن زَالَتَا، اور البتہ اگر وہ دونوں ٹل جائیں، اگر اللہ چھوڑ دے کہ میں نہیں قابو کرتا ان کو، میں نہیں تھامتا ان کو، اور چھوڑ دیں ان کو، تو ان امسکہما من احد من بعدی، تو کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ ہو اور ان آسمان اور زمین کو تھام سکے، کنٹرول کر سکے، اور نہیں بھائی نہیں اپنی جگہ پہ رہو. کوئی ہے ہی نہیں. کوئی خدا ایسا ہے ہی نہیں، نہ کوئی اللہ کا شریک ایسا ہے جو انسان بناتے ہیں جو اس زمین اور آسمان کو روک سکیں، تھام سکیں. او بھائی اپنی جگہ سے نہ ہلو، واپس آ جاؤ اور اپنا کام کرتے رہو. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے بعد کوئی ایسا نہیں ہوگا، کوئی خدا ایسا نہیں ہوگا جو اس پورے سسٹم کو باقی رکھ سکے. انہو کان حلیمن، بے شک وہ اللہ ہے بہت حلم والا، بڑا برداشت کرتا ہے تمہارے ان گناہوں کو، تمہاری ان زیادتیوں کو، تمہارے اس انکار کو، تمہارے اس شرک کو، تمہارے اس ارتداد کو. اور غفورا، لیکن جو پلٹ کے آ جائے تو بہت بخشنے والا بھی ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی، جہدہ پکی، ایمانہم اپنی قسمیں. اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد سے پہلے یہ لوگ بڑی بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے، اور بڑی پکی قسم کی قسمیں. اس میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور مشرکین بھی ہیں. ہر ایک اپنے اپنے مقام پہ منتظر تھا کہ کوئی آئے تو صحیح، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اور سب سے پہلے ہم آگے بڑھ کے اس کا ساتھ دیں گے، اور دنیا کی ساری امتوں اور قوموں کے مقابلے میں ہم اس کا ساتھ دے کے سب سے پہلا اعزاز یہی حاصل کریں گے کہ ہم ہیں ایسی قوم جو ہدایت یافتہ ہیں، باقی سب گمراہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالت ان کی یہ تھی، بڑی بڑی پکی قسمیں انہوں نے کھائیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنَ الْإِحْدَى الْأُمَمِ، ساری امتوں کے مقابلے میں ہم ایک ایسی امت بن جائیں گے جو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوگی.
اللہ فرماتے ہیں فلما جاءہم نذیر، پھر جب آ گیا ان کے پاس نذیر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما زادہم، نہ اس نے زیادہ کیا ان کو الا نفورا، مگر نفرت میں. ٹھیک ہے، یعنی مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت سے پہلے نصارہ سے اور جیوز سے یہ سن رکھا تھا کہ آخری رسول آنے والا ہے، اور پھر جو ہیں یہ پوری دنیا کا سروے کرنے کے بعد اپنی کتاب کے مطابق مدینہ میں آ کے سیٹل ہوئے کہ ہماری کتاب یہی بتاتی ہے کہ کھجوروں کے جہاں جھنڈ کے جھنڈ ہوں گے اس علاقے میں وہ رسول آئے گا. تو مشرکین نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے تو خوب قسمیں کھائیں کہ اللہ کی قسم اگر وہ نبی آ جائے تو سب سے پہلے ہم اس کو قبول کریں گے، اور ان یہودیوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں ہم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہونے کا اعزاز حاصل کریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ سب کچھ ہو گیا، رسول آ بھی گئے اور انہی کے اندر سے آئے، تو ما زادہم الا نفورا، تو ان کی نفرت اور بڑھتی گئی، بجائے اس کے کہ یہ مانتے نبی علیہ السلام کے، اور روز بروز دشمن بنتے گئے اور ان کے دل سخت ہوتے گئے. کیوں؟ استکباراً، تکبر کی وجہ سے، فی الارض، زمین میں، وہ مکر السیئ، اور چال بری کی وجہ سے. تو یہ نفرت جو تھی نبی علیہ السلام کے بارے میں قریشیوں کے دلوں میں جو بیٹھی، اس کی وجہ اللہ نے بتائی کہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ استکباراً فی الارض، کہ انہوں نے زمین میں بڑا تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے تھے کہ ہم سردار ہیں، ہم قریشی ہیں، بہترین نسل کے لوگ ہیں. اور پھر اس کے بعد اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوور ہیں وہ بالکل کمزور، غلام، کالے، باہر کے لوگ، اپنے بھی ہیں تو بالکل غریب قسم کے. یہ تو ان کی اوقات ہیں، تو یہ ہمارے مقابلے میں کیا ہیں؟ یہ اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو اس کو بنانا تھا. کیا مکہ اور طائف کا جو بڑا بڑا سردار ہے اللہ اس کو نہیں بنا سکتا تھا؟ جن کے پاس سرمایہ تھا، جن کے غلام تھے، جن کا حکم چلتا تھا، اس کو بنانا تھا. بس یہ ہے، یہ الفاظ ہوتے تھے، یہ تکبر کے الفاظ ہیں. پھر وہ مکر السیئ، اور چال بری کی وجہ سے. سب سے بری چال تو ان کا عقیدہ تھا جو شرک والا تھا، اس کو وہ چلتے تھے کہ وہ ہر وقت شرک کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو لا الہ الا اللہ کا پیغام تھا اس کو نیچا دکھانے کے لیے ہر بری چال چلنے کے وہ روادار تھے. کون سی بری چالیں کیا ہیں؟ آپ سیرت کو پڑھیں نا، مکی زندگی کو، کہ کس طرح آپ کی مخالفت کی جا رہی ہے، کس طرح بری بری چالیں چلی جا رہی ہیں. راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کہیں بات کر رہے ہیں تو پیچھے سے پتھر بھی مارے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے اور لوگوں یہ پاگل ہے، مت سننا اس کی بات. اور ان میں آپ کا چچا ابو لہب بھی شامل ہے. حرم میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو وہاں بھی بیٹھ کے ہنستے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں وہ فلاں علاقے میں آج اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی اٹھا کے کون لاتا ہے جو ہی سجدے میں جائے تو اس کی پیٹھ پہ رکھ دے. یہ چالیں تھیں. اور پھر یہ بھی چال کہ بڑے فخر سے کہتے تھے، جیسے ابو جہل نے کہا تھا کہ واللہ یہ محمد جب سجدہ کرتا ہے نا تو مجھے بڑی چڑ آتی ہے، اس کے اس سجدے سے کئی لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کو شاید اچھا سمجھتے ہیں. آئندہ کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مکہ کی اس حرم میں آ کے سجدہ کیا تو میں اس کے سر کو اپنے پاؤں سے کچل کے رکھ دوں گا. تو سب نے کہا دیکھتے ہیں. تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے. آپ نماز پڑھتے دوران سجدے میں جو ہی گئے تو یہ اٹھا، انہوں نے کہا جاؤ، دیکھو تم کہتے تھے جاؤ. تو یہ اٹھا قریب گیا، تو جو ہی قریب گیا تو پیچھے مڑ آیا، پیچھے آ گیا. انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ شکل اڑی ہوئی. کہتے واللہ میں نے وہاں دیکھا ہے دو ایسے ایسے اونٹ مجھے نظر آئے، ایسی ان کی شکلیں تھیں جیسے وہ مجھے کھا جائیں گے، تو میں تو اپنی جان بچا کے پیچھے ہٹاؤں. پھر اس نے کسی کے پیسے ہڑپ کر لیے تھے اور اس کو پیسے نہیں دے رہا تھا، کسی مسلمان کے.
تو یہ بندہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا کہ یہ ظلم کیا. آپ نے فرمایا اٹھو میرے ساتھ چلو. اس کے گھر گئے. مخالفت عروج پہ اس کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ وہی بندہ جس کے پیسے میں نے ہڑپ کیے ہوئے ہیں. آپ نے اتنا کہا اس کے پیسے اس کو لوٹا دو، بس اتنا کہا. بالکل شکل ایسی ہو گئی اس کی، فق گندر گیا اور واپس آیا، اس کو پیسے اس کو دے دیے. تو اس طرح یہ اپنی چالیں چلتے، نفرت کا اظہار کرتے کہ کسی طرح ہم کفر کو، شرک کو توحید کے مقابلے میں بڑھا چڑھا کے پیش کریں اور توحید کا پیغام، لا الہ الا اللہ کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچ سکے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيُّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. جو بھی بری چالیں چلتا ہے یہی چال چلنے والے کو ہی گھیر لیتی ہے، یعنی وہ خود اس چال میں آ جاتا ہے. حقیقت یہ ہے. کوئی کسی کے بارے میں برا سوچتا ہے، یہ ویسے بھی عام اصول ہے. ہم انسان بھی ہیں نا جو ایک دوسرے کے خلاف سوچتے ہیں، اور بعض اوقات بڑے مکر فریب سے کوئی ایسی چال چلتے ہیں کہ بس کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کام میں نے کیا، مگر دوسرے کو نقصان پہنچ جاتا ہے. اور بندہ ایسی چالیں چلتا بھی ہے، مکاریاں ہوتی ہیں اس کی بڑی. آج اس نے چال چلی ہے تو وہ یاد رکھے قرآن مجید ہی کہتا ہے کل کو یہ خود اس چال کے دائرے میں پھنسے گا. چل کے دیکھیے. آج کسی کا انسان برا سوچتا ہے تو اللہ نے اس کے بارے میں برا سوچ لیا، اور پھر وقت پہ اس کو بھی ایسے موقع پہ پھنساتا ہے کہ بندے کو اس وقت سمجھ آتی ہے کہ میں نے فلاں کے خلاف یہ چال چلی تھی، آج وہی چال میرے خلاف چل دی گئی، میں بھی اسی کے دائرے میں آج آ پھنسا ہوں. اس لیے یہ مکار لوگ جو ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں نا، یہ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ اپنے نقصان کے لیے سارا سامان فراہم کر رہے ہوتے ہیں. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ. تو کیا یہ نہیں انتظار کر رہے مگر طریقے کا پہلوں کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے ساتھ جس طرح سلوک کیا، یہ اس طرح کی چالیں چل کے رسول کے خلاف، کلمہ توحید کے خلاف، کیا اسی عذاب کا انتظار نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلوں کو اسی چال کے خلاف سزا دی تھی؟ دوسرا مطلب ہے یقیناً یہ بھی اسی کا انتظار کر رہے ہیں. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. تو سن لو تم کبھی بھی اللہ کے طریقے کو بدلنے والا نہیں پاؤ گے. اللہ کا طریقہ پہلوں میں جو تھا وہ اب بھی استعمال ہوگا. جو قانون یا سزا پہلوں کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے مکار لوگوں کو، چالاک لوگوں کو، وہی سزا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو بعد میں آتے ہیں ان کو بھی دے سکتا ہے، اور اس کا قانون وہی ہوتا ہے، اس کے قانون میں تبدیلی نہیں آتی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اور پھر اللہ جب اپنی اس طریقے کو امپلیمنٹ کرنا چاہے تو پھر کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کے اس طریقے کو آتے ہوئے پھیر دے کہ دوسری طرف چلا جا، ہماری طرف نہ. نہیں، پھر اسی طرف ہی آتا ہے. ٹارگیٹڈ وہی ہوتے ہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب جو گائیڈڈ ہوتا ہے. جیسے گائیڈڈ میزائل ہوتے ہیں نا، ایسے یہ گائیڈڈ عذاب ہوتا ہے. اور پھر کوئی ان کے پاس ایسا سسٹم نہیں ہوتا کہ وہ اس گائیڈڈ میزائل کو ادھر پھیر سکیں یا راستے میں تباہ کر سکیں، بلکہ وہ امپلیمنٹ ہو کے رہتا ہے، وہ سزا آ کے رہتی ہے. اولم یسیرو، کیا بھلا نہیں وہ چلتے پھرتے، فی الارض، زمین میں، فینظروا، پھر وہ دیکھتے. انہی کو اللہ وارو سمجھاتے ہیں کہ بھئی تم زمین میں ذرا چل پھر کے تو دیکھو، سیر فی الارض تو کرو، ذرا جاؤ باہر کی دنیا بھی دیکھو، اور وہاں خاص طور پر ان قوموں کے حالات جانو جو آج ان کے علاقے کھنڈرات میں بدل چکے ہیں. وہاں کوئی انسان آباد نہیں ہے. ذرا جا کے تو پوچھو یہ قوم اتنی ترقی یافتہ آباد تھی، اتنی اس کی نفری تھی، اتنا کچھ ان کے پاس تھا، وہ سب کہاں گیا اور کیسے گیا؟ جا کے ذرا یہ دیکھو.
ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دنیا جاتی ہے دیکھتی ہے جا کے، لیکن جا کے نا وہ مٹی کو نکالتی ہے، کھودتی ہے اور کہتی اچھا یہ قوم جو تھی آج سے 2000 سال پہلے 4000 سال پہلے یہاں کوئی آباد تھی، ان کی یہ تہذیب تھی، یہ کلچر تھا، اس قسم کے لوگ تھے، ان کی ٹھیکریاں، ان کے چھوٹے چھوٹے برتن ہیں، ان کی گلیاں، ان کے مکانات کی کچھ تھوڑی سی بنیادیں، بس ان کو معلوم کر کے اس زمین سے مٹی سے ٹھیکریوں سے اندازہ کر کے کہتے ہیں اتنے 1000 سال پہلے یہ لوگ آباد تھے، اور وہی تھے۔ لیکن ان کا یہ حال کیسے ہوا؟ قرآن یہ سوال کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے بات کوئی عجیب بات کہ ہم نے کوئی ڈسکور کیا جی یہاں اتنی تہذیب آباد تھی، فلاں دور کی تھی۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے یہ بتاؤ کہ ان کا حال ایسے کیوں ہوا ہے، کیوں ان کو دبا دیا گیا زمین میں؟ رہتے تھے اچھے بھلے، آج منو مٹی تلے ہزاروں سالوں بعد تم ان کو نکال رہے ہو، آخر یہ مٹی ان کے اوپر کیسے آئی؟ اگر یہ اتنے ترقی یافتہ تھے تو کیا یہ مٹی کے طوفان کو یا اس مٹی کو پرے نہیں کر سکتے تھے، بچا نہیں سکتے تھے؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو جا کے جب دیکھے تو اس سے عبرت حاصل کرے۔ مگر آج ہماری تعلیم جو ہے، ہمارا علم جو ہے، وہ ہمیں عبرت حاصل کرنے کے لیے نہیں دیا جاتا، بلکہ کیا ہے، وہ تماشا بنا دیا جاتا ہے اس کو۔ یہ دیکھیں جی ہم نے یہ ڈسکور کیا، یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ ماضی میں ہوا، اور یہ تہذیب تھی، یہ اس قسم کے لوگ تھے، اس قوم کا نام یہ تھا، اتنے ہزاروں لاکھوں سال پہلے یہاں آباد تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جاؤ فینظروا، جا کے دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ایسے لوگوں کا برا انجام کیوں ہوا جو ان سے پہلے تھے، جبکہ وکانوا اشد منہم قوۃ، کھنڈرات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ مکی لوگوں سے کہیں بڑھ کے طاقتور تھے۔ وما کان اللہ لیعجزہ، مگر اللہ نے جب ان سے انتقام لینا چاہا، سزا دینا چاہی، تو پھر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتا، بے بس کر سکتا کہ اللہ نہیں، اس قوم کو تم سزا نہیں دے سکتے۔ وہ پوری کی پوری قوم بھی اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کھڑی نہ ہو سکی۔ اور پھر نہ صرف کوئی اور، جو زمین میں اور طاقتیں بھی اگر ہوتیں وہ بھی ان کے ساتھ مل کے آتیں اور اس عذاب کو چیلنج کرتیں، کوئی بھی ایسا نہیں تھا۔ ساری قومیں مل کے بھی اس عذاب کو اپنے ہاتھ سے ٹال سکتی تو کبھی نہ ٹال سکتی۔ اور پھر آسمان اور زمین میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کو بچا سکتی اللہ کے عذاب سے۔ تو اللہ کا فیصلہ ایسے ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ جو اس کا نافرمان بنے گا، جو کفر کرے گا، اس کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی قسم کا معاملہ کرتا ہے۔ تو مکی لوگوں تم سمجھو، انہو کان علیما قدیرا، یقین مانو وہ ہے خوب جاننے والا، ایک ایک بندے کے حالات کو، قوموں کی گمراہی کو، ان کی ضد کو، ان کے کفر کو، ان کے شرک کو، ان کی دشمنی کو، اور ان کے مقابلے کھڑے ہوئے اللہ کے جو بندے ہیں ان کو اللہ خوب جانتا ہے کہ کون میرا اور کون نہیں ہے، اور پھر سب پہ قدرت بھی رکھتا ہے۔ اللہ اکیلے بندے کو جو صرف اس کا ہو اس کو بچا لیتا ہے، یعنی پوری قوم اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے اس کو ختم کر دینا ہے، مگر اکیلا اللہ اپنی قدرت سے اپنے اس نیک بندے کو، رسول کو بچا لیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں پوری کی پوری قوم کو اپنی قدرت سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ مانو اس کو کہ واقعی اللہ علیم ہے، قدیر ہے۔ تمہارے خداؤں کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے جن کی تم پوجا کرتے تھے، کیا وہ خدا قوم کو بچا سکے؟ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر پکڑ لیتا اللہ لوگوں کو، بما کسبوا، ووجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، ما ترکا، نہ وہ چھوڑتا، علی ظہرہا، اس زمین کی پیٹھ پر، من دابۃ، کوئی بھی رینگنے والا جاندار، ولیکن یؤخرہم، اور لیکن وہ مہلت دیتا ہے انہیں، الی اجل، ایک وقت تک، مسمن، مقرر، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب آ جائے گا وقت ان کا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، کانا ہے، بعبادہ، اپنے بندوں کو، بصیرا، خوب دیکھنے والا۔
اللہ فرماتے ہیں لوگوں کا جو حال ہے، اگر میں ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑنا چاہوں تو پھر شاید زمین پہ کوئی رینگنے والا جانور باقی نہ رہتا. سب کوئی نہ کوئی غلطیاں کر رہے ہیں، کوئی کفر کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے. تو ان سب کو، اور ان میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، جہاں نیکیاں ان کی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ان کے گناہ بھی ہوتے ہیں. تو سب کو میں اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیتا تو پھر شاید زمین پہ کوئی بندہ نہ بچتا، کوئی زندہ شے نہ بچتی، کیونکہ اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں. مگر میرا قانون یہ نہیں ہے کہ میں فوراً پکڑوں، جو گناہ کرتا ہے اس کو فوراً سزا دے دوں. اور اس کی سزا بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ ایسی ہے کہ ما ترک علی ظاہرہا، یعنی اس گناہ کی سزا بس یہی ہے کہ اس کو ختم کر دو. یہی لگتا ہے. یعنی کافر بھی کوئی گناہ کرے، کوئی اللہ کا نافرمان بھی گناہ کرے تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ لگتا یہی ہے کہ اس آیت میں یہی بتا رہے ہیں کہ وہ اس کو زندہ اب رہنے کا حق نہیں، اس کو ختم کر دو، مار دو اس کو. اللہ فرماتے اگر میں یہ قانون امپلیمنٹ کر لیتا اور یہ چاہتا کہ لوگ سب نیک بنیں، گناہ نہ کریں، تو ایسی صورت میں شاید بچ جاتے. ورنہ ایک ایک گناہ پہ اگر میں سزا دینے پہ آتا تو شاید کوئی بچتا، اور یہ اس دنیا میں کوئی انسان چلتا پھرتا نظر نہ آتا. مگر پھر کیوں نہیں سزا دیتا، کیوں نہیں پکڑتا، کیوں زندہ چھوڑ دیتا ہے؟ اس لیے کہ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ نے ہر ایک کا ایک مقرر وقت کر رکھا ہے، بس اس وقت تک اللہ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے. ڈھیل کا مطلب یہ کہ سوچ لو، سمجھ لو، اپنی پسند اور ناپسند کا اختیار تمہیں ہے. تم دیکھ لو کیا چیز پسند کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے. تمہیں گناہ پسند ہے یا ثواب پسند ہے؟ تمہیں کفر پسند ہے یا ایمان پسند ہے؟ تمہیں شرک پسند ہے یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پسند ہے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اللہ ہر ایک کو ڈھیل دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے کہ بھئی تمہارا ایک وقت میرے نزدیک مقرر ہے کہ کون سے دن میں نے تمہیں مارنا ہے. میں اب تمہارے گناہوں کی وجہ سے نہیں پکڑتا تو میں ڈھیل دے رہا ہوں. چلو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے شاید تم توبہ کر لو، شاید رجوع کر لو، شاید اللہ کے ہاں آ کے شرمندہ ہو اور کہو اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے تو معاف کر، توبہ کر لو. تو اس وجہ سے بھی میں نہیں پکڑتا کہ لوگوں کو موقع ہی نہ ملے. تو یہ ڈھیل ہے، یہ وقت ہے جو اللہ تعالیٰ مہلت کا دے دیتا ہے. تو فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب یہ وقت ان کا آ جاتا ہے جو مقررہ ہے، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو پھر بندہ اللہ کے پاس آ جاتا ہے. پھر اللہ جانے بندہ جانے، پھر اللہ اپنے بندے کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے وہ جب اس کے پاس آئے گا تو پھر پتہ چل جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس بندے کے ایک ایک حرکت کے بارے میں خوب دیکھ رہا تھا اس کو کہ یہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا. جب ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا تو پھر نیتوں کو دیکھ رہا تھا، تو ان کے عمل بھی اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہیں، ان کو دیکھ رہا ہے، اس کا ریکارڈ ہے. تو اللہ اس کے ساتھ خود ڈیل کر لے گا. تو یہ جملہ بھی بڑا اہم ہے جو قابل غور ہے کہ جانا تو ہم نے اللہ کے پاس ہی ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ڈھیل اور پھر آخرت میں میرے پاس آنا، یہ جان لو میں نے تو پورا حساب لینا ہے. پھر ٹھیک ہے، چلے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالی انزل